محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ 2 ہفتوں سے اس سورت کی تفسیر چل رہی ہے اور اس سورت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری پڑاؤ تھا اس میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کے آخری دن چل رہے تھے، اس وقت میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اس سورت کے اندر 2 خوشخبریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ پہلی خوشخبری یہ تھی کہ اے نبی جی، آپ کے ہاتھ پر مکہ فتح ہوگا۔ ایک خوشخبری تو یہ دی گئی، اور دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ جب آپ مکہ فتح کر لیں گے تو جتنے بھی لوگ آپ کے مخالف ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دو آئیں گے، بلکہ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج کی فوج آئے گی آپ کے پاس، علاقے کے علاقے آئیں گے، کئی سو لوگ ایک دفعہ میں آ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے۔ تو یہ 2 باتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوئی، ایک تو مکہ فتح ہوا، اور دوسرا آپ کے ہاتھ پر لوگ ایمان قبول کریں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ جب یہ 2 باتیں ہو گئیں تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو 2 کام کرنے کا حکم دیا کہ بھئی مکہ فتح ہوگا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، تو جب یہ کام ہو جائے تو اے نبی جی آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پہلا کام یہ کرنا آپ کو کہ آپ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، پہلا کام تو یہ۔ اور میں نے بتایا کہ اس سورت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب انسان کوئی عبادت کر لے، کوئی بھلا کام کر لے، کوئی نیکی کا کام کر لے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مزید توفیق عطا فرماتی جاتی ہے، یہ شکر کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ جگہ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں اور بڑھاؤں گا، اور صرف یہ نہیں کہ بڑھاؤں گا، اللہ فرماتا ضرور بڑھاؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنا زور دے کر یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ، شکرتم، بس شکر ادا کر لو بس، لیکن جو شکر کا ریزلٹ نکلے گا وہ کیا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس لفظ پر غور کیجئے گا کتنا زور دیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ ضرور ہونا ہے ایسا آپ کے ساتھ، جس کام کے بھی شکر ادا کرو گے اس کام میں اللہ برکت دے گا۔ نماز ادا کی، اللہ تیرا شکر ہے، صدقہ دیا، اللہ تیرا شکر ہے، تسبیح پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے، قرآن پڑھ لیا، مولا تیرا شکر ہے، اس پر پھر اور نیکیوں کی توفیق اللہ دے گا۔ اور اگر دل میں یہ رہا کہ یار نماز تو پڑھ لی، پتہ نہیں ہوئی نہ ہوئی، دل کو مردہ کر لیا، تو پھر انسان عبادت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب شکر کرے گا تو پھر اور زیادہ توفیق ملے گی۔ اور دیکھو میں نے بتایا تھا کہ شکر کرنے والے کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، بتایا تھا نا آج کے دن کہ شکر کرنے والے کے دل میں تکبر نہیں ہوتا۔ تو شکر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور شکر کے بارے میں آج کے دن مکمل طور پر اس کی بات ہو چکی ہے۔ تو پہلا میسج اور پیغام یہ کہ جب آپ کوئی کام کر لیں تو کیا کرنا، اس پر شکر ادا کرنا، پہلا تو کام یہ کرنا آپ کو۔ اب دوسرا کام کی اللہ بات کر رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ اب آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا اور لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، تو اب آپ استغفار بھی کرو۔ کتنی بڑی بات اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ استغفار کرو۔ استغفار کائے کو کہتے ہیں؟
معافی مانگنے کو، اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، اسے استغفار کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مکہ فتح ہو رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے کہ معافی مانگو، یہ کہہ رہا اللہ تبارک و تعالی۔ اب ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات شیطان ڈال سکتا ہے کہ بھئی نبی نے اتنا بڑا کام کر لیا، تو پہلی بات تو ہر نبی ہر رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی تو ہیں بھی نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، کائنات کے سردار، تو ہمارے نبی سے تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہاں پر کہ مکہ فتح ہو گیا، لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، اور فوج کی فوج آئے گی، قافلے کے قافلے آئیں گے، تو شکر تو کر لیا، اب استغفار بھی کرو، اللہ سے معافی بھی مانگو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ 23 سال کے اندر، صرف 23 سال کے اندر، 63 نہیں، کتنا، 23 سال کی تو زندگی ہے محنت کی، 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا انقلاب کہ پوری دنیا حیران ہے کہ جہاں آپ آئے ہیں برائیوں کے ایسے عادی ہو گئے تھے، ایسے خوگر ہو گئے تھے کہ مجال ہے کوئی ان سے برائیاں چھڑوا دے۔ ایک انسان کو بیڑی کی لت لگ جائے، عادت لگ جائے، اب بنڈل پہ بنڈل سوتے جا رہا ہے، بنڈل پہ بنڈل سوتے جا رہا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کے بھی سوت لیتا ہے ایک دو بیڑی، ہے کہ نہیں بھائی؟ کتنا بڑا اس کو ہڑک لگتی ہے کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے بھی نہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہاں بھی داؤ مار جاتا ہے۔ تو اب اگر اس سے کہو کہ میاں بیڑی چھوڑ دو، تو کیا اس کے پیروں تلے زمین نہ نکل جائے گی؟ اور اگر کوئی بندہ چھوڑنے کو تیار بھی ہو گیا تو ایک دم چھوڑ دے گا؟ ہر کوئی کہے گا نا چور کی چوری تو چلی جائے، ہیرا پھیری تھوڑی چلی جائے گی کہ بھئی چائے نقصان دے رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا گیس بناتی ہے، یہ بناتی ہے، وہ بناتی ہے، چھوڑ دو۔ اور یہاں بات یہ ہے کہ چائے کے بغیر کارخانے میں نہیں بیٹھتا آدمی، چائے کے بغیر نماز پڑھنے تک نہیں آتا، 4 بجے چائے، مغرب کے بعد چائے، کھانے میں چائے، ناشتے میں چائے، دوپہر کے کھانے میں چائے، جی چائے چائے ہو رہی ہے، اور ایک دم ڈاکٹر کہتا ہے نہیں بریک لگانا، ایک دم چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے ہیں، معلوم ہے ان عرب و مکے والوں کے شراب نہ گھٹی میں ملی ہوئی تھی، گھٹی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھا پوا لگا لیا، ایک آدھا گلاس چڑھا لیا تو نبٹ گئی ایک آدھ ہفتے کو کہانی، ایسا نہیں تھا۔ ان کی تھی کوئی محفل شراب کے بغیر مکمل ہوتی ہی نہیں تھی، شروع میں شراب، بیچ میں شراب، بعد میں شراب، دکانوں پہ شراب، گھر میں شراب۔ اتنا ان کے کھانے پینے کا سامان گھر میں نہیں ہوتا تھا جتنی شراب کی بوتلیں ان کے گھروں میں ہوتی تھی، بڑی بڑی کینیں، بڑے بڑے دیگ شراب کے بھرے ہوئے رہتے تھے، لمبی چوڑی تجارت ہے ان کی شراب کی۔ اور شراب حرام ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، الا ان الخمر قد حرمت، بھائی سنو شراب حرام ہو گئی۔ تو معلوم ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوا نا تو ایک پارٹی چل رہی تھی، کھائے کی پارٹی چل رہی تھی، کھانے کی، اور اس میں چل رہی تھی شراب، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہی پلا رہا تھا شراب بھی۔ صحابی فرماتے ہیں حرام نہیں ہوئی تھی تو پارٹی چل رہی تھی، اور پارٹی میں چل رہی تھی شراب، اور شراب پلانے پر بھی مجھے رکھا ہوا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ آواز لگی، ندا لگی کہ بھئی شراب حرام، ہاتھ نہیں لگائے گا آپ کوئی بھی، تو یہی نہیں تھا بس کہ بھئی بہا دیں، یہ نہیں تھا بس چھوڑ دیں، یہ نہیں تھا کہ بھئی چلو یہاں تک گلاس ہے تو چلو ایک اور لو گھونٹ سڑک لو، ایسا نہیں تھا۔ کہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شراب جب حرام ہوئی تو شراب جو بھی ان کے پاس تھی، اگر برتن تھے تو برتن توڑ دیے، مٹکے تھے تو مٹکے توڑ دیے، اور
گھروں میں شراب تھی، یہ ان کے پاس تھی، زمین پر بہا دی، اور مدینے میں شراب ایسا بہ رہی تھی گلیوں میں نالیوں میں جیسے کہ شراب کی برسات ہو رہی ہو، اس طریقے سے بہ رہی تھی۔ اب بتائیے، ایک اعلان پری حضور کے، انہوں نے اس قدر شراب کا یہ انجام کیا، کتنی محنت کری ہوگی حضور نے۔ اب اللہ کہہ رہا کہ یہ کام کر لیا، اب استغفار کرو۔ آپ کون سا گناہ کا کام کر لیا جی حضور نے؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ اپنے نبی سے استغفار کرو؟ کہ ایسا بنایا، صحابہ کو ایسا بنایا کہ جیسے ایک پتھر ہوتا ہے نا، بغیر تراشا ہوا، بغیر بنایا ہوا، ہمارے آپ کی سڑکوں میں راستوں میں پڑا رہتا، آپ گئے اس نے ٹھوکر مار دی، وہ آئے انہوں نے ٹھوکر مار دی، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ پتھر جب کسی کارخانے میں جاتا ہے، اس کی تراشا، اس کی خراشا ہوتی ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے، اور جب اس کے اندر خوبصورتی لائی جاتی ہے تو پھر ٹھوکرا میں آتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ پھر شوکیس میں جاتا ہے، پھر گھروں کی زینت بنتا ہے، وہ پھر بیڈ روم کی خوبصورتی بنتا ہے وہ، اور اس کے لیے بلب کا انتظام، خوشبو کا انتظام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے ہی تراشا تھا، اور پھر کہہ رہا ہے اللہ کہ استغفار کرو، توبہ کرو۔ آج اگر ہم نماز ادا کر لیں اور نماز کے بعد میں کوئی کہہ دے بھائی استغفار کر، چل یوں کہ اللہ مجھے معاف کر، کیسا کہوں میں؟ بھائی نماز پڑھ کے آیا ہوں، گناہ کر کے آیا ہوں کوئی؟ ہم نماز پڑھیں، کوئی ہم سے کہے تو ہماری زبان پہ اعتراض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، جان بھی جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے، پیٹ پر پتھر بندھ رہے ہیں، اور گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا کام انجام دینے کے بعد میں پھر بھی اللہ کہہ رہا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ کتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ ایک صحابی، ان کا نام مدثر بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے، وہ ابو بکر نہیں جو مشہور ہیں، اسلام لانے کے بعد مکہ آئے، جب واپس آئے مکہ، یا فتح مکہ ہوا تو یہ بھی آئے واپس اسلام لانے کے بعد۔ تو اسلام لانے سے پہلے ان کا مکے کے اندر ہی ایک عورت سے افیئر چل رہا تھا، سمجھ رہے بھائی؟ لونگ شونگ چل رہی تھی اسلام لانے سے پہلے۔ اب جب اسلام لانے کے بعد یہ پھر مکہ آئے تو اس عورت نے گھیر لیا راستہ۔ ہو مدثر، بڑے دنوں میں ملے ہو، کہاں تھے؟ اب وہ نیچوں کو نگاہ، وہ کہاں اٹھاتے ہیں اپنی نگاہ؟ ارے مجھے پہچانتے نہیں، اوپر کو تو نگاہ کرو، اوپر کو تو دیکھو تو صحیح مجھے ذرا، میں وہ ہوں فلانی۔ تو اب انہوں نے کیا کہا روتے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے تمہارے تعلق تھے نا، جب میں گمراہ تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، مسلمان نہیں تھا میں، اور اب میں اپنے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکا ہوں، اور ہمارے مذہب میں اور اب ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہ دیکھو شادی ہو گئی نا، کہ نہ، کہ میری بھی نہیں ہوئی، تمہاری بھی نہیں ہوئی، تو چلو ہم شادی کر لیں۔ کہا دیکھو میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہوئی ہو، اور میں شادی کی بھی حامی اسی وقت بھروں گا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں گا، اس کے بغیر اجازت نہیں، اس کے بغیر حامی نہیں بھروں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ مسئلہ یہ آیا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش، ایک دم اللہ نے قرآن اتار دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ جتنے بھی مشرک ہیں عورتیں، ان سے مسلمان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائیں۔ قرآن کا فیصلہ آیا، اللہ کا فیصلہ آیا، نبی نے سنا دیا۔ یہ گئے اور کہا کہ اجازت نہیں ہے، اوپر سے نہیں ہو سکتا ایسا۔ کتنا بنایا ہوگا، کتنا تراشا ہوگا، کہ ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد ہمارے ہاتھ تو اگر ایک مسجد فتح ہو جائے نا تو پوری دنیا میں جھنڈے گڑ جائیں گے، ہے کیا نہیں بھائی؟ اور وہاں مکہ فتح ہوا ہے، اور اللہ دو باتیں کہہ رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ یہاں سے یہ میسج اور پیغام ہے کہ دیکھو جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ میرے ہی کرنے سے ہوتا ہے، تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔
کبھی صاحب کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے 1 قرآن پورا کر کے کوئی کبھی اپنے سینے کو تان لے کہ جی میں نے اتنی بڑی نیکی کر لی، کہ نہیں، شکر ادا کر کہ اے اللہ میری کوئی بساط نہیں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، اے اللہ تیری توفیق ہوئی ہے تو میں نے ایک کام انجام دیا، ورنہ میری کیا مجال ہے۔ جب بندہ اپنا آپ کو چھوٹا بناتا ہے تو اسی کا نام تو شکر ادا کرنا ہے۔ اسی کو اللہ نے پہلے کہا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور پھر کہا واستغفرہ، اور استغفار کرو، توبہ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے میں وہ بتا دوں۔ ایک بات ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو، عام ہو، خاص ہو، اللہ کی عبادت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عبادت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم نے نماز ادا کی ہے، تیری عبادت کی ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ تجھے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ تجھے نہ ہمارے رکوع کی ضرورت، نہ نماز کی ضرورت، نہ صدقہ خیرات کی ضرورت، تجھے ہماری کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہماری عبادت کرنے سے تیری خدائی میں، تیری ربوبیت میں، تیری عزت و جلال میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہماری کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ کتنی بھی عبادت کر لو، کیسے بھی کر لو، کہیں بھی کر لو، کسی بھی حالت میں کر لو، کب تک بھی کر لو، اللہ کی عبادت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جب عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو اب ایک بات تو ضرور بنتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو استغفار صرف گناہ کرنے کے بعد ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی نیکی اگر کر لی جاتی ہے تب بھی استغفار کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے اے اللہ جیسا حق تھا کرنے کا ادا نہ ہو سکا، ہمیں معاف فرما دے، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اس سورت کے ذریعے اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا کہ دیکھو مکہ فتح ہو لیا اور لوگ جوک در جوک، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے قافلے اسلام میں آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جیسا میرے کام کرنے کا حق ہے، جیسا میرے دین کا کام کرنے کا حق ہے، وہ حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس سورت کا خلاصہ ہے کہ دیکھو پہلے مکہ فتح ہوا، اس کے بعد میں پھر لوگ اسلام میں آئے، اسلام میں جب آ رہے ہیں تو اب یہ آپ نے ایک کام کیا ہے، اس کام کا ریزلٹ یہ نکلا کہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ جب یہ 2 کام ہوئے تو اب تمہیں 2 کام کرنا ہے۔ اب اللہ کا پیغام یہ ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے بتایا نا، شکر ادا جب ہوگا تو تکبر بھی نکل جائے گا دل سے۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، پیسے سے زیادہ خطرناک تکبر، دولت سے زیادہ خطرناک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ کیا کا ہوتا ہے؟ نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عبادت کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ تکبر۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے بہت درود و سلام پڑھتے تھے، بہت زیادہ درود و سلام پڑھتے تھے، بہت زیادہ۔ اب جب ایک مرتبہ یہ حج کرنے آئے نا تو درود و سلام انہوں نے حضور کے روزے پر پڑھا نا کھڑے ہو کے، تو اندر سے حضور نے جواب دیا، آواز آئی ان کے کانوں میں، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں جب دور تھا تو میں آپ کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتا تھا، فرشتے آپ تک پہنچا دیتے تھے، ہوائیں آپ تک پہنچا دیتی تھیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میری دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ آپ مجھ سے مصافحہ ملا لیں۔ کتنی بڑی ڈیمانڈ رکھ دی ہے، عربی کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی تھے نا صاحب، سارے کے سارے، سب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کے اندر سے ہاتھ نکالا اور سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سے حضور نے مصافحہ ملایا۔ کتنی بڑی بات ہے،
اسٹیٹس کتنا ہائی فائی ہوگا جس کے لیے حضور ہاتھ نکال دیں، کتنا بڑا اسٹیٹس، کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ. معلوم ہے کیا ہوا ایک مرتبہ ان کے ساتھ؟ ادھر کھیت ہے، ادھر کھیت ہے، ادھر دوسرے کا، ادھر دوسرے کا، بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ مینڈ ہوتی ہے، ڈول ہوتی ہے، پک ڈنڈی بھی اس کو بولتے ہیں. تو وہ جو مینڈ ہوتی ہے نا، اس پہ بس اتنی جگہ ہوتی ہے کہ بس ایک آدمی بڑا مشکل سے چل پاتا ہے. اور آج کے زمانے میں نا تو اتنی بھی نہ رہتی. ادھر والا کھیت والا اپنی طرف سے کاٹا ہے، ادھر والا کھیت والا اپنی طرف سے کاٹا ہے، اور کاٹتے کاٹتے مینڈ کا ہی نہیں پتا ہوتا کہاں پہ. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کھیت پہ نہیں جا رہے، سالوں ہو گئے تو پتا چلا کہ آپ کی مینڈ وہاں سے سرک کے کھسک کے تھوڑی آگے گئی. یہ کیسا آ گئی کہ پورا جو پروسیس ہے نا آپ کے نہانے کا، اس پورے پروسیس میں برابر والے جو پڑوسی ہے نا اس نے محنت کری ہے، سرکا سرکا کے وہاں پہنچا دی. کہ جی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آج کسانوں میں یہ ہوتا ہے آج. تو بہرحال تو وہ مینڈ پہ جا رہے تھے، مینڈ پہ. اب ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر سے کتا آیا، ادھر سے یہ جا رہے. تو اب معلوم ہے کہاں جا رہے؟ یہ نماز ادا کرنے جا رہے تھے مسجد میں. کہاں جا رہے؟ نماز ادا کرنے جا رہے تھے یہ. اب جب نماز ادا کرنے جا رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے پاک بھی ہوں گے بھائی، کپڑے بھی پاک، بدن بھی پاک، ساری چیز پاک ہے. اور کتنا بڑا اللہ والا، ادھر سے کتا، ادھر سے یہ. اب یہ بھی رکے، وہ کتا بھی رکا. یہ سوچ رہے کہ کتا ادھر ادھر کو نکل کے بھاگ جائے گا. جب نہیں بھاگا نا تو کتے سے کہا اچھی چل ادھر ادھر کو جا. تو معلوم ہے کتے کو اللہ نے زبان دی، کتے کو زبان دی. اور کتے نے بولا، کتے نے کہا کہ اگر میں ادھر کو نکل گیا کام آپ کا بھی ہو جائے گا، کام میرا بھی ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کبیر تیرے دل میں تکبر آ جائے کہ آج مجھے ایک کتے نے راستہ دے دیا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں. اب یا تو کپڑے بچا لے یا اپنا دل اور ایمان بچا لے. یہ کتے نے کہا. یہ معلوم ہے کتے کو وہیں کھڑے رہنے دیا اور خود کیچڑ میں کو نکل کے، اور جب نکل کے گئے، اتنا بستے ہیں تکبر سے اللہ والے. تو جب حضور نے ہاتھ ملایا تھا نا ان سے، تو باہر آ کے نا مسجد کے دروازے پہ سب لوگوں کو روک دیا، اور روک کر کے کہا کہ دیکھو میں یہاں پر الٹا لیٹوں گا کمر اوپر کر کے، اور تم سارے کے سارے میرے اوپر کو نکل کے جانا، اور جس کا دل چاہے میرے اوپر پیر رکھ دینا، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے دل میں تکبر آ جائے کہ آج محمد رسول اللہ نے تجھ سے مصافحہ ملا لیا ہے. میرے اوپر کو گزر کے جانا تاکہ میرا نفس اتنا کچل جائے کہ اس کے اندر تکبر کا ذرہ بھی باقی نہ رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت تو دور کی بات خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اتنی خطرناک چیز ہے یہ. حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جماعت دعوت و تبلیغ کے بانی ہیں، بہت بڑے اللہ والے. سفر کر رہے ہیں اور راستے میں ایک جگہ رات رکے، رات تہجد پڑھی. ایک صاحب اور ہیں خادم ساتھ میں، تہجد پڑھی. اور کچھ لوگ تھے وہاں پر مسجد میں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی تہجد کی، وہ سوتے رہے. اور انہوں نے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت جی سے کہا، حضرت جی یہ کیسی قوم ہے کہ مسجد میں بھی سو رہے ہیں اور تہجد کی نماز بھی ادا نہ کر سکے. تو حضرت جی نے ایک سرد آہ بھری، اور آہ بھرنے کے بعد کہا کہ بیٹا اگر تو یہ جو بات کہہ رہا ہے نا، اس بات کے کہنے سے اچھا تھا کہ تو تہجد ہی نہیں پڑھتا. اس سے اچھا تھا کہ تو تہجد ہی نہیں پڑھتا، کہ تیرے اس بول نے تیری تہجد کے ثواب کو سارے کو ختم کر دیا ہے، اور تو نے ان کے اوپر جو یہ کمنٹ کیا یہ حقارت کی وجہ سے کیا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی ہے. اور کیا میں آپ کو سناؤں، ابو عبداللہ اندلوسی 30,000 حدیثوں کے حافظ، قرآن کے حافظ، اور علامہ شبلی جیسے ان کے سامنے طالب علم کی طرح بیٹھے، اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھے. ایک عیسائی لڑکی پر حقارت کی نگاہ پڑ گئی تھی کہ میاں یہ بھی عیسائی ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں. ایسی حقارت کی نگاہ پڑی تھی، ایسی حقارت کی نگاہ پڑی تھی کہ اللہ نے ایمان کا جنازہ نکال دیا تھا. ابو عبداللہ اندلوسی کہ جب
تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے نا، تو 50,000 کا مجمع ان کا بیان سننا آتا تھا. کتنا بڑا آدمی ہوگا. اور ہزاروں کا مجمع ان کے ساتھ چل رہا ہے، اور مجمع کہہ رہا ہے چلو صاحب ہمارے ساتھ چلو. کرنا اب تو میرے پاس ایمان کا بھی خاتمہ ہو چکا، ایمان بھی نہیں رہا، میں عیسائی بن چکا ہوں. عیسائی لڑکی سے شادی کی اور 2 سال تک خنزیر چرائے، اس چھڑی سے جس چھڑی سے قرآن اور حدیث کا سبق دیتے تھے. کائے کا وبال تھا؟ تکبر کا وبال تھا. تو شکر اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ شکر تکبر کی جڑ کاٹ دیتی ہے، اور تکبر کی بنیاد اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے بھی یہی کہا کہ جو شکر کرنے والے نہیں ہوں گے ان پر میرا داؤ بہت اچھے سے چلتا ہے، انہیں بہت جلدی پھنسا لیتا ہوں. تو بھائی ہر نیک کام کرنے کے بعد، اب اس صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ہر نیک کام کرنے کے بعد، ہر عبادت کرنے کے بعد ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک اللہ کا شکر، اور دوسرا استغفار. شکر اس وجہ سے اللہ تو نے توفیق دی، تیرا احسان. اور استغفار اس وجہ سے کہ اللہ جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا ایسا نہ کر سکا، جو کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے بھائی، سب کریں گے نا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.